ضرور. بسم اللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1. اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اسراء والمعراج کے بارے میں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یعنی ایک ہی رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک ہی رات میں مسجد اقصی مطلب بیت الحرام سے خانہ کعبہ سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان تک اللہ تعالیٰ آپ وسلم کو دے گئے. اسی کو معراج کہتے ہیں. تو اسی بات کو مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا ہے اپنے شعر میں. زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. وہ تو کہیں کن اور فیکن ہو جائے. تو اسراء یہ واقعہ اسراء والمعراج کے نام سے مشہور ہے. اسراء کے معنی ہے رات کو سفر کرنا، یعنی رات کو چلنا. اور یہ سفر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و روح سمیت مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ مکے سے لے جایا گیا مسجد اقصی فلسطین تک معجزاتی طور پر لے جایا گیا. یہ ایک معجزاتی سفر تھا اور اتنا حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر ہے جس کی تفاصیل بخاری صحیح مسلم سمیت احادیث کی دیگر کتب میں ہمیں ملتی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح شروع ہوا کہ معراج کا سفر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں یا تو یعنی خانہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے. تو کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور جو ہے یہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ آنکھیں سو رہی ہوتی لیکن دل جاگ رہا ہو. تو یہی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. تو آپ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پاس لٹایا اور یہاں جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا اور سینہ اور پیٹ کے درمیان چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا. پھر سونے کا ایک تش لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا اور سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کیا گیا کیونکہ ہم تو کرۂ ارض پہ اس پلانٹ پہ رہتے ہیں، ارتھ پہ زمین پہ، تو ہوا کے دباؤ میں فرق ہے نا ایک اسپیس میں اور یہاں. جی اور اب تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں فری فال ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں. آخر ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ چیزیں، ہم اس سے انکار کر ہی نہیں سکتے کہ کوئی انسان اس طرح نہیں جا سکتا فضا میں یا کچھ. بے شک ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں تو ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن جس ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہم جو ہے ان کا ایمان دیکھیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا اور آمنا صدقنا ایمان لے آیا، تصدیق کر دی. یہ تو اچھا پھر کیا ہوا کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک جانا جو اسراء کہلاتا ہے رات میں، ٹھیک ہے. تو اور جبریل علیہ السلام جو ہے براق لائے تھے، براق سواری ہے. اور یہ براق جو ہے یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس مسجد اقصی تشریف لے گئے. پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو 2 رکعت نماز پڑھی اور جو ہے اس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی. جتنے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے اور آپ سے پہلے تک آئے تھے سب کی آپ نے نماز میں ان کو لیڈ کیا. اس کے بعد آپ کے پاس شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو اسراء تھا. پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف معراج، ٹھیک ہے. تو معراج کہتے ہیں عروج سے نا اوپر بلندی پہ جانا، ٹھیک ہے. تو عروج کو کہتے ہیں، معراج عربی میں سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو پھر یہ جو ہے آپ سفر آسمان آپ کا شروع ہوا. اس میں یہ ہوا کہ براق پہ سوار ہو کر آپ پہلے آسمان تک چلے گئے، یعنی آسمان دنیا، جہاں اس وقت ہم نظر ڈالیں تو ہمیں جو ہے دن کے وقت سورج نظر آئے گا، رات کے وقت ہمیں ستارے اور چاند نظر آئے گا. تو آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ تشریف لے گئے. اب ہر آسمان میں ایک ہی طرح کے سوال جواب ہوں گے، تو میں ایک دفعہ یہ دہرا دیتی ہوں. جبریل علیہ السلام نے فرمایا آسمان کا پہلے تو دروازہ کھلوایا اور فرشتوں کی طرف سے پھر پوچھا گیا کہ کون ہے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل ہوں. پوچھا گیا ساتھ کون ہے، بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا جی ہاں. تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا، جیسے ہم ویلکم کرتے ہیں نا، مرحبا آپ کو بہت اچھے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں وہاں پہنچا. اب پہلے آسمان، اب ہم دیکھتے ہیں آپ کی ملاقات تمام کچھ انبیاء سے ہوگی. تو پہلے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو موجود پایا. جبریل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے. آپ نے انہیں سلام کیا تو جواب دیا مرحبا فرزند صالح، نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار. فرزند صالح اس لیے کہا کہ ہم سب اولاد ہیں نا آدم علیہ السلام، تو ان کے فرزند ہوئے. اب اسی طرح کے سوال ہر آسمان پہ ہوں گے. تو بس ایک دفعہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیا سوالات ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت امیزنگ بات دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک بزرگ کو دیکھا پہلے آسمان پہ، وہ دائیں طرف دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے. جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے. یہ بزرگ جو ہیں ان کی اولاد جو ہے دائیں طرف والی جنت میں جائیں گی تو ان کو دیکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور بائیں جانے والی جو ہے وہ اولاد وہ دوزخ میں جائے گی تو وہ روتے ہیں. مجھے اتنا اچھا لگا کہ تمام پیغمبروں کو آپ دیکھیں اپنی امت کے لیے اتنے حریص تھے کہ امت جو ہے جنت میں چلی جائے. ٹھیک ہے، تو وہ غم کر رہے تھے، رو رہے تھے، اور جنت والوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے. اب دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے اور جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، فرشتوں کی ہم نشینی ہے آپ کے ساتھ. تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب یہ دونوں باہم خالہ زاد بھائی ہیں، دونوں کی مائیں جو ہیں بہنیں، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی یہ آپ کی نبوت کا اقرار کیا، آپ کو ویلکم کیا، مرحبا کیا. اب تیسرے آسمان پر چڑھے تو کیا ہوا کہ وہاں پہ جو ہے یوسف علیہ السلام موجود تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہیں. ان کو آپ نے سلام کیا، انہوں نے بھی آپ کو ویلکم کہا اور برادر صالح کہا. پھر فرمایا گیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو میں نے دیکھا، اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا. سبحان اللہ. جبھی تو عزیز مصر کی وائف جو تھی اور تمام مصر کی خواتین تھی آپ یوسف علیہ السلام پہ فرفتہ ہو گئی تھی. پھر آپ جبریل علیہ السلام کی معیت میں چوتھے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں. تو چوتھے آسمان پر ہارون علیہ السلام کو موجود پایا، ان سے سلام دعا ہوئی. اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں. پھر جو ہے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے. پوچھا آپ کے موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوئے ہیں. اب سب سے آخر میں تشریف لائے نا، ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے. یعنی وہ اپنی امت کے لیے پریشان ہو رہے تھے کہ میری امت کے لوگ کم ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب یہ ساتواں آسمان آ گیا. ساتویں آسمان پر جب آپ پہنچے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام موجود تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کہا ویلکم کیا آپ کو، اور انہوں نے بھی فرزند صالح کا بیٹا کہا اور نبی صالح بھی کہا. تمام پیغمبروں نے نبی صالح کا آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام. اب یہاں جو مشاہدات کرائے گئے نا وہ الحمدللہ اتنی امیزنگ اور انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور جو ہے بیت المعمور سے لکھنے کی قلم کی آوازیں بھی آ رہی تھیں. لوح محفوظ بھی وہی ہے جہاں قرآن بھی وہی ہے نا، اصل کتاب جو ہے لوح محفوظ میں بیت المعمور. اور بیت المعمور جو ہے فرشتوں کا جو ہے وہ قبلہ ہے.
بالکل ہمارے دنیا کے خانہ کعبہ جہاں ہم حج و عمرہ کرتے ہیں اس کے اوپر سے ایگزیکٹلی اس کے اوپر ہے بیت المعمور. اور اس کی جو ہے بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا اپنے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور اس 70 اور ہر بار 70,000 آتے، اور پھر ان کی باری دوبارہ نہیں آتی. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ میرے جنود، میرے لشکر اتنے کہ اس کی تعداد کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور اس ہم کے کتنے بعد خوش جو ہے قسمت ہیں کہ بار بار عمرہ کرنے، حج کرنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ، بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں. شکر الحمد جی للہ. جی. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ پھر 7ویں آسمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا. یعنی وہ ایسا مقام ہے 7ویں آسمان کے بعد کہ جو ہے اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے. اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء شاہدوں و مبشروں و نذیرا داعیا الی اللہ سراجم منیرا افضل الانبیاء، ماشاء اللہ وہاں تک تشریف لے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. سدرا کہتے ہیں بیڑی کو، بیڑی کے درخت کو، بیڑ جو ہم کھاتے ہیں نا بیڑ، اس کو. بیری. تو اس کے بیڑ جو ہے مٹکوں کے برابر، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے. پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا وہ چھا گیا. اس سے وہ سدرا بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی. تو نماز مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، ہم سب کو خوشی ہوتی ہے کہ نماز تو عرش پہ دیا گیا، 7ویں آسمان پہ، ٹھیک ہے، جہاں کوئی فرشتہ اوپر نہیں جا سکتا، اور کتنا بڑا عظیم تحفہ ہے. اب آپ کیسی دیکھیں جگہ پر کہ جا کے وہ تحفہ پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیش کیا گیا. عنایت کیا اب گیا. آپ سبحان اللہ. اب موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے واپسی پہ، جب ہوتے ہیں نا 7ویں آسمان، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 50 نمازوں کا حکم دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، اس میں آپ کمی کروائیے، میری امت کا میں تجربہ کر چکا، بنی اسرائیل نہیں کر سکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار اللہ کے پاس جاتے رہے، اور جو ہے کئی مرتبہ گئے اور اس کو 5 کروا دی. پھر موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کہتے ہیں کہ جو ہے 5 بھی نہیں پڑھ سے بھی سکے. کمی کر تو آپ سب نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے. مجھے اتنی شرم آئی، مجھے ہوا کہ نمازیں مس نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمیں آپ ایک سب سے نماز یعنی 10 نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے جو ہم ایک نماز جی پڑھتے ہیں، اور اگر ایک جی مس کرتے ہیں تو 10 مس کرتے ہیں. جی تو آپ دیکھیں 10 ملٹیپلائی بائی 5 تو 50 نمازوں کا 50 نماز ثواب. اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں کہ انہوں نے الرحمن الرحیم کہ اجر وہی 50 کے برابر رکھا. ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام پہ مجھے پیار آتا ہے کہ وہ کتنی ہمارے لیے تخفیف کروا دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے علاوہ اور چند مشاہدات ہوئے دیکھے آپ نے. پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی عرش کے خزانے سے عطا کی گئیں، اور پھر جو آپ سب نے فرمایا جو سورۃ البقرہ پڑھ لے اس کے لیے کافی شیطان سے اور جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو مغفرت کی بھی خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت کی مغفرت ہوگی. تو 3 تحفے جو ہے آپ کو وہاں سے ملے. ٹھیک ہے. پھر سدرۃ المنتہا پر بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا. سبحان اللہ. تو میں نے دیکھا کہ موتیوں کے قبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے. ہماری جو مٹی اور اینٹ ہوتی ویسی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی خوشبو. اور جنت کیسی جگہ ہے کہ جو پھل چاہے مل جائے، جس طرح کا گوشت کھانا چاہے اس پرندوں کا مل جائے، جو پھل کھانا چاہے وہ ٹہنیاں شاخیں ہم پہ گریں گی، قطوفها دانیہ وہ ہم پہ گریں گی، کسی باغ میں جا کے توڑنا نہیں ہے. ولا ممنوعۃ ولا مقطوعہ، نہ وہ منع کیے جائیں گے نہ روکے جائیں گے. کسی باغ میں تو ہمیں روک دیا جائے کہ بھائی ایک حساب ہوتا ہے، وہاں تو بے حساب چیزیں. اور پھر جو ہے وہ جنت ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے. کسی کو معلوم نہیں کہ جو نیک کام کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی جزا کے طور پہ، ان کے ریوارڈ کے طور پر، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم. سبحان اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اس کے بعد آپ کو جو آپ کو نہر دی گئی ہے، نہر کوثر، اس کا مشاہدہ کرایا گیا. سورہ میں اما کے پارے میں 38 جز میں ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو جنت میں آپ نے نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نہر پر آیا، اس کے دونوں کنارے موتیوں اور قبوں کے تھے. میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ کوثر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ کو پتا ہے یہ تو نہر ہے جو کہ 7ویں آسمان پر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا حوض جو ہے حشر کے میدان میں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنتیوں کو پانی پلائیں گے، اپنی امت کو حوض کوثر سے. اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب اسی میں فرمائے. آپ نے ہمیں پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ جو بدعت کرنے والے ہوں گے ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا. تو چلیے ہم اجازت لیتے ہیں تھوڑی دیر کی بریک کی، تو پھر واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں اپنا ٹاپک انشاءاللہ. جی ناظرین، ہم واپس آ گئے ہیں بریک کے بعد سے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آج کے ٹاپک کو تھوڑا جلدی وائنڈ اپ کریں. تو استاذہ شہناز، آپ پلیز کنٹینیو کریے. آپ جو بتا رہی تھیں ہمیں وہاں کے بارے میں، حوض کوثر کا ذکر ہوا تھا، اس کے بعد اور کیا مشاہدات تھے؟ پلیز کنٹینیو. جی، پھر اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیغام دیا، خصوصی پیغام دیا ہے. جب معراج کی رات آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے. اور اس کی کاشتکاری کس طرح ہوگی؟ یہ دعا پڑھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ پاک ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں نا، یہ والی دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو آپ کو عذاب دکھائے گئے، جو رویے لوگوں کے ہوتے ہیں، غیبت کرنے والوں کا انجام دکھایا گیا جو بیک بائٹنگ کرتے ہیں. تو معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے، اور وہ اپنے پیتل کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی غیبت کیا کرتے تھے. تو کتنا بڑا عذاب ہے اگر ہم غیبت کریں، لوگوں کے پیچھے سے بیک بائٹنگ کریں، کہ وہ جو ہے پیتل کے ناخن ہوں گے اور اپنے چہروں اور سینوں کو نوچیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے عمل خطبہ کا عبرتناک انجام دکھایا گیا، وہ خطیب جو لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، اسپیچز کر رہے ہوتے ہیں، خطبے دے رہے ہوتے ہیں، دین کا درس دے رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے منہ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور خود ان پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں بس وہ نہیں سمجھتے. یعنی کرے کچھ، کہیں کچھ اور کرے کچھ، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں نے عورتوں کو دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے، زیادہ تعداد میں دیکھا ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. فرمایا تم اچھا سلوک کرنے والے شوہروں کی ناشکر گزاری سے بچو. پھر فرمایا تم عورتوں میں سے کسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے گھر لمبے عرصے تک کنواری بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر دیتا ہے اور اسے اولاد ہوتی ہے، پھر کسی بات پر غصہ ہو جاتی ہے اور شوہر سے یوں کہتی ہے
کہ مجھ کو تو تجھ سے کبھی آرام نہ ملا، تو نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، اور تو یہ ناشکری نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ حدیث سنا دی تھی آپ سے سب نے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور سب لوگوں نے جو ہے، کسی خاتون نے انگوٹھی اتار دی سونے کی، اپنے بینگلز اتار دیے اور صدقہ دے دیا سب خواتین نے۔ خواتین نرم دل بھی بہت ہوتی ہے نا، جلدی بات مان جاتی ہیں۔ جو دیکھے ایمان تھا نا کہ ہاں اندر دل میں انہیں محسوس ہوا کہ وہ غلط کر رہی تھی، تو انہوں نے سوچا صدقے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کیا جائے۔ جی جی، تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً عمل کر جائیں، فوراً اپنی غلطی کو مان لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپ کو معراج کرائی گئی، جب آپ سب نے بتایا کہ اس طرح مجھے اسراء والمعراج ہوئی، تو مشرک مکہ مان کے نہیں دے رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ آپ کے صاحب تو ایسی باتیں کرے، انہوں نے مذاق اڑایا، تکذیب کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح و شام جو خبر آتی ہے، جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی، میں تو اس کو بھی سچا مانتا ہوں۔ تو یہیں سے حضرت ابوبکر صدیق کا لقب صدیق ہو گیا، آپ کو صدیق کہنے جائے، کیونکہ آپ نے تصدیق کر دی، آپ کو صدیق کا لقب مل گیا۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا، جب ایسی باتیں کی نا تو کفار مکہ نے سب امتحان لیا، کہا کہ بتائیے بیت المقدس کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، اور جو ہے جو جی نشانیاں پوچھی کہ بتائیے کیسا ہے، تو بیت المقدس ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ عز و جل نے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھتے گئے، جو سوال وہ کرتے بتاتے پوچھتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ دیکھ کر سوالات کا جواب دیتے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو قافلے چلے تھے نا ان کے متعلق بھی پوچھا تھا، جو اونٹوں پہ اور ان کے جو قافلے گئے تھے، تو جو ملک شام سے آ رہا تھا قافلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے احوال بتائے کہ اس کے پہنچنے کا وقت بتایا، اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دی تھی، اور آپ نے جو بتلایا عین اسی طرح قافلہ واپس آیا، یہی کچھ ہوا۔ آپ نے کچھ اور باتیں بھی بتائی تھی جو آپ نے راستے میں دیکھی تھی، اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق بھی ہو گئی کہ ہاں ایسا ایسا ہوا تھا۔ اس طرح ان کی زبانیں بند ہو گئی، جو تکذیب کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مذاق اڑا رہے تھے، مگر دل یہی سوچتے رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو وہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آج جب کے وہ کسی زمانے بات میں کا جب ہم یہ ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے پاس تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ ہم جی اس چیز پہ ذرا سا بھی ڈاؤٹ کریں۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ٹوکیو سے امریکہ کی ٹرین کتنی تیزی سے پہنچ سکتی ہے، تو کیا لوگ وہاں نہیں جا سکتے؟ راکٹ شپ پہ جا رہے ہیں، اسپیس شپ پہ لوگ جا رہے ہیں، تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو چلیے، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں، اور ایک طرح سے دوبارہ سے کہنا چاہیے کہ ریوائیو کر دیا سب کچھ، کہ ہم لوگ جیسے کچھ باتیں ہیں بھول جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ سے سنتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو نیکسٹ ایپیسوڈ 2 کہ آپ اس میں ہمیں اور باتیں اسی سے متعلق بتائیں گے۔ تو ہم ناظرین سے اجازت لیتے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں استاذہ شہناز۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر سب سے ملتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔